پروفیسر ڈاکٹر ضابطہ خان. جی سر. میڈم. سر جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ لیک آف ایجوکیشن ہمارے معاشرے میں. فار ایگزامپل بات کی جاتی ہے کہ اگر کسی انسان میں علم نہیں ہے تو اس کے نقصانات کیسے ہو سکتے ہیں, کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ کوئی اتفاق کی سمجھیں. پہلے تو یہ کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اب اس کے نقصانات, آج صبح اتفاق سے میں پڑھتا ہوں قرآن شریف کی ایک سورت ہے 39 الزمر, اور اس کے 9 سورہ میں یہ کہتے ہیں, 2 باتیں وہ کرتا ہے. ایک یہ کہ کیا اللہ پاک کہتا ہے کہ کیا 2 لوگ برابر ہیں, ایک وہ کہ جو اچھے کام کرتا ہے, لوگوں کی حقوق اللہ اور عبادت ساری باتیں کرتا ہے, عبادات کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, اور ایک وہ کہ جو کچھ نہیں کرتا یا غلط راستوں پہ, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر دوسری ٹاپک میں وہ یہ کہتا ہے, جو کہ آج کا ٹاپک ہے, کہ کیا ایک علم والا اور ایک بغیر علم والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ خود کہتا ہے, یعنی وہ زور ڈالتا ہے کہ جی یہ آپ ہر انسان پہ لازم ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیورل حدیثیں ہیں کہ جو آپ لے سکتے ہیں کہ بھئی امپورٹنس آف اس کا کتنا ہے. تو یہ تو ہے اس کی ضرورت. لیکن اگر اس کا دوسرا آسپیکٹ لے لیں کہ اصل میں آپ علم اور عالم کہتے کس کو ہے؟ صرف ایک خاص ڈگری لینا, ایک خاص اسپیشلائز ہو جانا. جب دنیا کے سارے حالات, آپ پوری دنیا کے دیکھیں, پاکستان بھی اس کا ایک حصہ ہے, تو جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, تو کیا وہ کوئی ان پڑھ لوگ کر رہے ہیں؟ تو اب علم, عالم, ایجوکیشن اور تعلیم اور پھر ڈگری, ان سب کو ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. انسانیت, اس پہ ہمارا جو آج کل کے میرے یہ سارے دوست ہیں جو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ سوسائٹیز کے ساتھ مل کے کام کریں اور ہم ڈائگنوز کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. صرف ایک پروفیشنل ڈگری, ورنہ انجینئر, ڈاکٹر, وہ بہت ماشاءاللہ قابل لوگ ہیں, لیکن جب آتی ہے بات سوسائٹی کی تو علم کی ضرورت اس وقت ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, انوائرمنٹ کے ساتھ اس دنیا میں رہنا کیسے ہے, یہ آپ کو علم سے پتہ لگتا ہے. تو اس لیے اس کی ضرورت جو ہے آپ کی روزمرہ ہر چیز سے ہے. صرف ایک خاص مرض کی یا ایک خاص پل بنانے کے لیے یا اس کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس انسان اس دنیا میں آیا کیوں ہے اور جلدی جائے گا, تو آنے اور جانے میں درمیان جو ٹائم ہے یہ کس طرح گزارے گا. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. سر میں آپ سے پوچھوں گی کہ تعلیم اور علم کے بعد انسان کی زندگی میں اور کون سے چیلنجز آ سکتے ہیں؟ اب چیلنجز اور اپرچونیٹیز کو اگر ہم, سوال بڑا مزیدار ہے. ایک طرف ہے کہ چیلنجز کیا آ سکتے ہیں اور اپرچونیٹیز کیا ہیں. ابھی ایک بات کی نا دوست نے, بڑی پیاری بات کی, لیکن اگر آپ ورلڈ اکنامک فورم لاسٹ نائٹ کی پبلیکیشن دیکھیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار 2030 تک کون سے سبجیکٹ ہوں گے اور کون سے ہوں گے ہی نہیں, سرے سے کوئی پڑھنے کا, ہم تو وہی لکیر کے فقیر ہیں. ایون جھاڑو دینے والا بھی شاید روبوٹ آ جائے, ایون جو آپ کے ڈرائیور وغیرہ ختم ہو جائے, ڈیلیوری جو ہے گھر پہ ہو, اچھا ATM یہ وہ. تو جب ایک دفعہ آپ کا شعور آئے گا, آپ نے کہا کہ جی چیلنجز کیا ہے, چیلنجز یہ تو پہلے تو حاصل کیسے کریں. نمبر 2 کہ ہمارے اپنے جو ایجوکیشنسٹ کی آپ نے بات کی نا, تو وہ ایجوکیشنسٹ آج کل جو انٹرنیشنل دور ہے, یا جو لوگ کہتے ہیں تعلیم کو کہ اٹس ناٹ ٹیچنگ, اٹس لرننگ. یہ اممیٹیریل ہے کہ آپ کیسے ٹیچ کر رہے ہیں. میٹیریل یہ کہ جو بچہ کلاس سے باہر جاتا ہے, یا جو بھی PhD کا ہے, MPhil کا ہے, جو بھی ہے, تو کتنا لے کے جاتا ہے اور وہ کیسے لے کے جاتا ہے. اب دنیا بدل گئی ہے, یعنی آپ ٹریڈیشنلی ملٹی میڈیا اور کتاب اور یہ اس کی وقت کم رہ گئی. لہٰذا ایون ایک فارمر اگر ہے کسی ویلیج میں, مانو وہاں پہ کوئی ہل چلا رہا ہے, تو اس کو بھی اگر ایک تعلیم یافتہ ہے اور ایک ان پڑھ میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس کو سیزن کا, ویدر کا, کلائمیٹ چینج کا, کون سا سیڈس وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو اس کی پروڈکشن ڈفرینٹ ہوگی اور بغیر علم والے کی ڈفرینٹ ہوگی. لہٰذا جو چیلنجز کی آپ بات کر رہی ہیں, تو تعلیم کے ساتھ اب ہمارے ملک کو یا ہمارے ایجوکیشنسٹ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ بھئی ہم نے یہ تعلیم پہنچانی کیسے ہے. اور واقعی جو میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنے شروع کے الفاظ کہ تعلیم یافتہ کہیں گے ہم کس کو, تو وہ کیونکہ یہ اگر آپ دیکھیں نا جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, جو دوسری جگہوں پہ ہو رہا ہے, اچھا پھر ہم نے اپنے آپ کو ایویلویٹ بھی کرنا ہے. صرف یہ فگرز بہت پیاری فگرز ہیں کہ جی ہمارے لٹریسی ریٹ فار ایگزامپل کیا ہے, لیکن اس کے علاوہ پوری مسلم دنیا کو دیکھیں, آپ اپنی آبادی دیکھیں اور ایک جوئش آبادی دیکھیں, آپ کو کیوں مار پڑ رہی ہے؟ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی.
صحیح بات ہے. آپ جو مسلمان ہو آپ نے وہ چھوڑ دیا. کبھی آپ دنیا میں تھے, آپ جب جاتے تھے یہ جتنی دنیا میں آپ پھیل گئے ہو تو آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کر کے قلعے پہ کیسے چڑھنا ہے, کیسے حملہ کرنا ہے, کیسے جواب دینا ہے, آپ مسلمانوں کو پتہ تھا اور آپ یہاں تک پہنچ گئے. اب آپ نے وہ چھوڑ دیا, کسی اور نے لے لیا, وہ آپ سے 20 گنا کم ہے, آپ اس سے 20 گنا زیادہ ہو, لیکن آپ اپنا بچا رہے ہو. دو وجہ سے, ایک آپ کی سائنس ٹیکنالوجی نے, دوسرا اکنامیکل لالچ, اور یہ کہ یار اگر ہم یہ کر دیا تو وہ تو مجھے بھی مار دے گا. تو اس ڈر خوف سے, اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آج اس کو مارا کل آپ کو بھی مارے گا, چھوڑے گا آپ کو بھی نہیں. لہٰذا ہم نے جو چیلنجز ہیں وہ یہ ایڈمٹ کرنا ہے کہ اب بھی دیر نہیں ہوئی, شروعات کریں. اور شروعات کریں, پہلے تو سب کو پڑھائیں, ایجوکیشن فار آل, اینڈ دین وہ کون سی تعلیم اور اگلے 10 سال میں کیا ہونے جا رہا ہے. ہمارے پلانرز کو, ہمارے جو حکمران ہیں ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ فیوچر کیا ہے. جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی, اس فیوچر کے تحت اپنے آپ کو ڈالیں. 30 ایسے سبجیکٹ ہوں گے فیوچر میں جو بالکل کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی, داخلے بھی نہیں ہوں گے. بچوں کو بھی آج کل بڑی سمجھ ہے. ویسے میری یونیورسٹی میں بڑے بڑے پروفیسروں کے لیبارٹریز خالی ہیں, کیونکہ بچے اب اس طرف نہیں دوسری طرف آ رہے ہیں کہ جو بچوں کو پتہ ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. اور ایک ان پڑھ آدمی کو ATM چلانا بھی نہیں آئے گا, وہ مشین میں جا کے بھی کسی کو کہے گا ادھر سائیں مجھے بتاؤ یہ میسج کیا لکھا ہوا ہے. تو دنیا تو بالکل بدل گئی ہے. اب تو بینکنگ سسٹم, بینکنگ کی نوکری, جو نوکریوں کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جائے گی بائی 2030. بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو وہ وی ہیو ٹو ریئلی ایکسیپٹ دیٹ. بالکل بالکل بالکل. تمام بہترین. آپ سے بات کریں گے سر. پروفیسر صاحب انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی. سر مجھے بتائیے گا کہ علم کی کمی کے باعث کیا لوگوں میں مایوسی یا بے حسی بڑھ سکتی ہے؟ آف کورس. آپ کو یعنی آپ دیکھیں نا, ایک عام آدمی, اس دن میں ایک بینک میں بیٹھا تھا اور ایک بندہ آیا, اب میں اس سے ڈسکشن کر رہا ہوں, جو میرا جو بھی بینک مینیجر ہے, اور آ کے بار بار وہ انٹروڈ کرا کہ مجھے پیسے جمع کرنے کے فارم تو بھر دو پلیز. وہ مطلب سائن منتیں کر رہا ہے. اب وہ کتنا ڈس اپوائنٹ ہو رہا ہے کہ صرف یہ فارم بھرنے کے لیے کہ میں نے پیسے جمع کرنے, تو مایوسی اور پھر اس کو بات کرنے کا سلیقہ. ادھر آپ نے 3 وائس چانسلر آج بلائے ہیں نا, تو آپ نے تعلیم پہ ایک آدمی اگر ایسا کہ جس نے بالکل نہ پڑھا اور وہ آ کے بیٹھ جائے اور وہ بتائے کہ وہ کیسے اس کی فیلنگ ہے, تو ظاہر ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. فیلنگ بھی اس کا کہ یار میں کسی سے بات کرنے کا میرا انداز, وہ کہتے ہیں نا وہ شعر ہے نا کہ جب بات کرے تو پھول جھڑے. تو جو ایک ریئل تعلیم یافتہ آدمی ہوگا تو وہ جب بات کرے گا, جیسے ماشاء اللہ آپ بات کر رہی ہیں, ڈاکٹر ہیں, لیکن آپ جب بات کرتے ہیں تو اسے ایک طریقہ اور ایک سلیقہ ہے نا. اب ادھر کسی ایسے بندے کو بٹھا دیں تو دا کوشچن از کہ وہ ہر سٹیپ پہ, ہر جگہ پہ, وہ جا رہا ہے سائن بورڈ پڑھ رہا ہے, پڑھ نہیں سک رہا ہے, ٹرین ہے, کسی جگہ جا رہا ہے, اوبرے پہ جا رہا ہے, حج پہ جا رہا ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ بنا کیسے جانا ہے. تو لاٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹ, چاہے وہ ریلیجن میں ہو, چاہے وہ ڈیلی لائف میں ہو, چاہے وہ بیوی سے بات کرنے میں ہو. وہ دیکھیں نا وہ بات کیسے کرے گا کہ جی اس کو کیسے کرنا ہے کہ آج آپ نے اچھا کھانا بنایا یا کیا کیا, تو اس کے پریز کا انداز بھی ڈفرینٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ون کہ جس کو 2-3 شعر آتے ہیں, ویسے اس کی کیا جب اچھی لگ رہی ہو یا ٹھیک ہے یا لو یو یا فلانا. تو یہ ساری باتیں ڈیلی لائف میں فار اے پرسن کہ اس کی تعلیم ہے یا نہیں, یہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے, اور بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اور اس کو اس وقت احساس ہوتا ہے, بچپن میں شاید وہ اسکول سے بھاگ جائے, وہ ماحول کی بات کی کہ یار کسی نے نہیں پڑھنا, میں نے نہیں پڑھنا وغیرہ وغیرہ, لیکن ایک ایج آئے گی کہ وہ پھر کہے گا یا اللہ مجھے اتنا تو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنا 10 روپے کی رسید پہ میں جہاں سائن کروں مجھے پتہ ہوتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تعلیم کے بغیر. کم از کم بیسکس وہ کہتے ہیں نا, لکھنا اور پڑھنا, باقی تو بات کی باتیں ہیں. اس حد تک تو ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر انسان کے بیسک رائٹ ہے. اور آپ اگر ریلیجن میں جائیں تو 2 باتیں کرتا ہوں, 2 حدیث. ایک یہ کہ علم حاصل کرنا ہر ایک پہ فرض ہے. دوسری بات یہ کہ ایک عالم کی سیاہی اور ایک شہید کا خون کو کمپیئر کیا گیا ہے. تو اس لیے آپ مذہب میں بھی, سوسائٹی میں بھی, ہر جگہ تعلیم کی اہمیت کو آپ کم کر نہیں سکتے. اور بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جب ایک ایج پہ میچیورٹی آتی ہے نا, تو وہ بندہ یقین کرے خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے کہ یار میں کیا کروں اس وقت. بالکل. اچھا پروفیسر ضابطہ خان, ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ صحیح علم ہے کہ نہیں؟ علم تو صحیح ہی ہوتا ہے, لیکن اگر لوگوں کو صحیح علم نہیں دیا جائے تو ان کی زندگی میں کون سے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال, اس لیے کہ میرا یہ سبجیکٹ پہ ڈوئل یوز آف سائنس یا ڈوئل یوز آف علم کہہ لیں, ایجوکیشن. یہ ایک انٹرنیشنل ڈیبیٹ UN کے ساتھ میں بھی کام کرتا ہوں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اچھا اور برا. اب دیکھیں نا, آپ کا ایٹامک انرجی سے آپ کی بجلی بھی بنتی ہے,
آپ پوری دنیا کو بھی کل کر سکتے ہو. یہ جو ڈائگنوسٹک لیبز ہم نے بنائی, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کے جراثیم کا آپ وہ کرتے ہو, اس سے ویکسین بھی بنا سکتے ہو, اور وہی جراثیم بغیر کسی اس کے انہیل کر کے پوری دنیا کو, کووڈ کی ایک مثال ہے, اور بہت ساری مثالیں. آپ ون ہیلتھ پہ بات کر رہے تھے, انوائرمنٹ اور ہیومن اور اینیمل کا آپس میں انٹریکشن. تو علم کا اگر بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی آپ ہو, اگین تعلیم, علم, ٹیکنالوجی, لیکن اس کا استعمال, الٹیمیٹلی گول جو ہمارا ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں جو رہ رہے ہیں سارے, مذہب کو بھی ایک طرف رکھیں, انسانیت کو آگے کر کے ہم کیسے پیسفل انوائرمنٹ پہ رہ سکتے ہیں. اگر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوں اور اس تعلیم کو غلط استعمال کر رہا ہوں, اور دنیا میں ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نا 45-46 ہزار لوگ ایک جگہ پہ اس بم سے چلے گئے, اور انسانیت کدھر ہے, بچے, مائیں, وہ. تو اب وہ علم کا ہی استعمال ہے نا, مس یوز آف سائنس. تو اس لیے علم کا استعمال, اس کو ڈول یوز آف ایجوکیشن کہتے ہیں. اور یہ انٹرنیشنل اب اس پہ بات ہو رہی ہے بڑی, UN میں ہماری ہر 4 سال بعد ایک UN کی میٹنگ ہوتی ہے. ابھی 2 ہفتے پہلے میں جنیوا میں تھا. تو وی ڈسکس دس کہ یار کیا کریں انسانیت کے طور پہ, کہ ہم علم کو نہ صرف انسانیت کو بچائیں بلکہ انوائرمنٹ کو, اینیملز کو. ہمیں یہ شعور جو اللہ نے دیا اشرف المخلوقات, تو ہم بیہیو بھی تو اس طرح کریں. بالکل, اب ہم اور سب مل کے کام کریں گے تو ضرور انشاءاللہ اویئرنیس ضرور آئے گی. جی پروفیسر ضابطہ, سر آپ کی پروفائل میں نے دیکھا تھا کہ آپ وائس چانسلر ہیں کراچی اور اسلام آباد کی, تو اس کا مطلب سمجھائیں, ہمارے نوجوان بھی جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہترین یونیورسٹی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, ایک تھوڑی سی نا ہمیں اپنے, جب ہم ایک انگریزی میں لفظ استعمال کرتے ہیں SWOT انالیسس, اسٹرینتھ, ویکنسز, اپرچونٹی اینڈ تھریٹ. ہر کام میں ہمیں ایز اے ملک, ایز اے شہری, ہمیں یہ انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا ہے. معذرت کے ساتھ ہم آج تک یہ نہیں طے کر پائے. ہم ملکوں کے مثالیں دیتے ہیں, ایون افغانستان کے, ایران کے, کہ جو اپنی مادری زبان میں پڑھاتے ہیں, کیا بہتر ہے, کہاں سے شروع کرنا چاہیے, کیسے شروع کرنا چاہیے. تو ہمیں کنفیوز ابھی تک رہے ہیں کہ 75 سال میں یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ جی ہمیں تعلیم دینی کس طرح ہے, کیا صرف انگریزی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو ہمارا اسلام آباد جس یونیورسٹی کے بنانے کا مقصد تھا, جب مقصد جو تھا آج سے جو 20-22 سال پہلے یہ بنی, علی صاحب اور وہ سارے جو اس کے تھے, مولوی عبدالحق صاحب تھے, بانی اردو جسے ہم کہتے ہیں, کہ جی ہم اس یونیورسٹی میں کم از کم شروعات کریں کہ اپنے لینگویج کو پروموٹ کریں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں اگر ہم کنیکٹڈ ہیں نا, تو اگر مذہب پہ آپ نے بنا دیا اور یہ زبان ایک نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہم اس بحث میں نہ پڑھیں کہ میجورٹی کی کیا زبان ہے, کیا پنجابی سب کو سیکھنی چاہیے, وہ ایک اچھی زبان ہے جو ایک اچھی وہ ہے. تو اس یونیورسٹی کا یہ ہے کہ وی ہیو 2 کیمپسز ہیئر ان کراچی میں, ہماری 2 ہے, گلشن میں, ایک شہر میں, تیسرا ہمارا اسلام آباد میں. اصل میں یہ فیڈرل یونیورسٹی ہے, یعنی قانوناً یا اصولاً اس کو تو اسلام آباد میں ہونا چاہیے. اور پھر اس کا مینڈیٹ یہ تھا کہ ہر صوبے میں, بلکہ اب تو ہم میر پور خاص میں سوچ رہے ہیں کہ اب ایک کیمپس کھولے, بلوچستان میں سوچ رہے ہیں, تاکہ ہماری نیشنل جو ہے نا یہ اسٹرینتھن کرے ہمارے تعلقات, ہماری چیزیں. اور ضروری نہیں ہے ہم صرف اردو میں ہی پڑھائیں, لیکن ایک اہمیت اس کی اجاگر ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ سندھ میں اور یونیورسٹیاں دیکھیں تو ہمارا منفرد مقام یہ ہے کہ ہم آنر ہے, یا ایٹ لیسٹ نام کی حد تک, کہ ہم اردو یونیورسٹی آف آرٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اور ہر وہ ماڈرن سبجیکٹ پڑھاتے ہیں جو دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ کہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, یہاں بھی. اور اس دن بھی ہماری کچھ اچھے ٹاپ لوگوں سے بات ہوئی. وی آر پلاننگ ٹو ہیو کیمپسز ان لاہور, ان کوئٹہ, ان لورالائی, ان پشاور, اور میر پور خاص پہ, جیسے میں نے کہا انٹیریئر سندھ میں بھی ہم جا رہے ہیں. تو ہمارا ایک مینڈیٹ ہے جو اب پورے پاکستان میں انشاءاللہ اس اردو کے حساب سے ہم ہر جگہ تک ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. بالکل سر, اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ اختتام پہ آپ ایک چھوٹا سا میسیج دیں کہ لیک آف ایجوکیشن, جو تعلیم کی کمی ہے, اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں بہت اچھی بات ہوئی اگر ہم کنکلوڈ کریں اس کو نا, کہ دیکھیں ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, ہم لوگوں تک رسائی ممکن ہے, لوگوں کے پاس موبائل موجود ہیں, اور تھوڑے ریسورسز میں. ابھی سائن نے ایک بڑی اچھی بات کی نا کہ لیڈرشپ کو تعلیم اگر نہ ہو, اب فیصلے سازی اور کم ریسورسز کیسے, کہاں, کیوں لگانے ہیں, اس وقت ہم نے کیسے رہنا ہے. دیکھیں علم کی کمی پاکستان کو بڑے نقصانات. اور پھر علم پہ بھی صرف نہ رہیں, علم کے اندر اگر جینڈر, کہ جی آپ پرائیورٹی کس کو دیتے ہیں, گھر میں بیٹا ہے اور 4 بیٹیاں نہیں, ایک بیٹے کو پڑھانا, بیٹی کو نہیں, جو کہ ایک بیٹی کو پڑھانا پورے خاندان کو پڑھانا ہے. ہم 50% آبادی کے آگے تالا نہیں لگا سکتے. تو وہ بھی ایک ضروری بات کرنی ہے کہ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمارا میسیج یہ ہے کہ لیڈرشپ کو بھی ریئلی ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے,
فیصلہ کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے، کیونکہ ایک ہماری جب ہم بہت زیادہ غلامی میں رہے نا تو نیچے بھی یسر یسر کہہ کے اور اگلا بھی جو ہے نا پاور میں آ کے اور وہ ایگو میں آ کے جو میں کہوں وہ صحیح ہے. میں کہتا ہوں انکلوسیو اپروچ اور مائکرو مینجمنٹ نہیں کرنی چاہیے ٹاپ والے بندے کو، نیچوں سے سن کے پھر فیصلہ کرو. تو یہ جو ساری آپ علم کی ایز اے ہول بات کرتے ہیں ملک کے طور پہ، وہ صرف روزگار اور صرف وہ باتیں نہیں، ہمارا ایز اے سوسائٹی ہم نے پیسفل کیسے رہنا ہے، ہم نے کیسے اس کو مزید کہ ہر بندہ کہے کہ میں نے پاکستان جانا ہے ایسا ملک ہے جی. اور آپ ایک آخری الفاظ کہہ لوں کہ آپ دنیا کا واحد ملک ہو جو 0 میٹر یعنی سی لیول سے لے کے 8611 میٹر تک ہو. بہترین. یہ دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ہے. ایورسٹ ہے آپ سے تھوڑا سا اوپر، لیکن وہ ترستے ہیں کہ سندھ جیسا خوبصورت، پنجاب جیسا خوبصورت میدان ہو اس کے پاس، جو نہیں ہے. تو آپ ہو دنیا میں خوبصورت ترین ملک، خوبصورت ترین لوگ، تو آپ اس کو پلیز ایک جنت بنائیں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ.